أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا فتحا مباركا من كتاب المبارك فتاه العليم آمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے فارمل ہو جائیں، ایزی ہو جائیں، تاکہ وہ استاد شاگردی والا ماحول ختم ہو اور دوستوں کی طرح کوئی بات جو ہے وہ سمجھی جائے اور سنی جائے. میرا نام زبیر شبیر ہے جی. قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے مجھے تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں. میرا اعزاز یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ سعودیہ میں تقریباً 4.5 سال بکریاں چرانے کا موقع ملا. تو دیٹ واز اے ٹائم کہ میں نے ڈیزرٹ میں الحمدللہ بکریاں چرائیں اور آئی لو ٹو لرن لسان القرآن، تاکہ میں پڑھ سکوں اور سمجھ سکوں کہ قرآن کریم کا بات کرنے کا اسلوب کیا ہے، یا قرآن کریم جو ہے وہ ہم سے کس انداز میں بات کرتا ہے. تو بیسیکلی میں اسٹوڈنٹ جو ہوں وہ لسان القرآن کا ہوں، اور یہ ایک اعزازی طور پر میں بات بتاتا ہوں کہ میں ایک چرواہا ہوں الحمدللہ. تو آپ مجھے کوئی عالم فاضل نہ سمجھ لیجئے گا، اور جس یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا ہوں، اور جس کا مقصد جو ہے وہ آپ کی ذات کو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر مدد کرتے ہوئے، ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی، ہم ایک دوسرے کو انشاءاللہ اس قابل کر دیں کہ ہم بارگاہ الہی میں شرمندہ ہونے سے بچ جائیں. تو بیسیکلی جو ہے وہ ہماری فیلڈ لسان القرآن کی ہے. آپ نے ابھی تک لغہ العربیہ کو پڑھا ہوگا، یا آپ نے سنا ہوگا یا سمجھا ہوگا، لیکن یہ ایک نئی چیز جو ابھی پاکستان میں 7-8 سال سے نہیں ہے، لیکن یہ نئی نہیں تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس سے پہلے سے، کہ جو وہاں کے بدو ہیں وہ قرآن کریم کا فہم کیا لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں اور کس انداز میں لیتے ہیں. تو آج وہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن کریم دنیا کی پہلی اور آخری، اس سے پہلے بھی کتب موجود ہیں، لیکن ان کتب کے علاوہ جو میں قرآن، کیونکہ وہ ضم ہو چکی ہیں ساری کتابیں، تورات، زبور، انجیل جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی اور آخری کتاب ہے کہ جس میں ایک معنی کے لیے 2 الفاظ استعمال نہیں ہوئے. اس میں ایک معنی کے لیے 2 الفاظ استعمال نہیں ہوئے. یہ چیز اس کو دنیا کی باقی تمام تر کتابوں سے الگ کر دیتی ہے، دنیا کی تمام تر جتنی بھی فلسفی ہے اس سے بالکل الگ کر دیتی ہے. اچھا، اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں جی. دیکھیں، ماں باپ کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ آئے ہیں ماں باپ کے لیے. ایک لفظ ہے والدین، وبالوالدین احسان، اور دوسرا لفظ ہے ابوئی. اب قرآن کریم جو ہے، اب اس میں ہم نے نیچے ماں باپ لکھ دیا ہے اس کا ترجمہ، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ what the difference between ابوئی and والدین. ابوئی اور والدین میں جب والدین کا لفظ آئے گا تو قرآن مائل ہوگا والدہ کی طرف، مطلب ہوں گے تو وہ دونوں پیر، والد صاحب اور والدہ دونوں، لیکن میلان جب ماں کی طرف زیادہ ہوگا اور والد صاحب جو ہیں وہ مؤخر ہوں گے، والدہ مقدم ہوں گی، تو وہاں پر لفظ آئے گا، وہ قرآن وہاں پر لفظ آئے گا والدین. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا تو وہاں پر قرآن کریم ورڈ چینج کر گیا اور وہاں پر اس نے لفظ استعمال کیا ابوئی. تو ابوئی کے اندر جو ہیں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ وفات پا چکی تھی، تو وہاں کے ان کے والد صاحب تھے، ان کی دوسری مدر تھیں، تو وہاں پر قرآن کریم نے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مقدم کیا ہے، آگے کیا ہے، مطلب میلان ان کی طرف ہوا ہے، اور والدہ جو ہیں وہ مؤخر ہوئی. تو قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے کہ جس میں جب وہ کوئی لفظ لے کر آتا ہے تو پھر وہ اس کا مقام بتاتا ہے کہ وہ اس کا مقام کیا ہے. اچھا، اب ایک لفظ ہے قرآن میں والدہ، اور ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے والدہ، ایک لفظ ہے اب والدہ میں اور میں کیا فرق ہوتا ہے؟
والدہ تولید سے ہے، جسے کہتے ہیں پیدا کرنا. جیسا کہ ہم الحمدللہ ہماری ماؤں نے ہمیں پیدا کیا، تولید ہوئی ہماری. تو جہاں پر آپ کا بایولوجیکل ریلیشن آئے گا قرآن کریم کے اندر، جہاں پر بایولوجیکل ریلیشن کی بات آئے گی، وہاں پر قرآن کریم لفظ لے کر آئے گا والدہ. لیکن جہاں پر بات آئیڈیولوجیکل ہوگی، نظریاتی ہوگی، وہاں پر قرآن کریم لفظ لے کر آتا ہے ام. تو آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات آئی تو وہاں پر قرآن کریم نے کہا ام موسیٰ. جب حضرت عیسیٰ کی والدہ کی بات آئی تو قرآن کریم نے کہا کہ ام عیسیٰ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بات آئی تو امہات المومنین. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہماری بایولوجیکل مدرس تو نہیں ہے، لیکن آئیڈیولوجیکل مدرس ہیں ہماری. تو اب ایک ہمارے ہاں ابھی موجودہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا فقدان ہے، اس چیز کا کمی پائی جاتی ہے کہ آج کی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں وہ والدہ تو بن جاتی ہیں، بایولوجیکل تو ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک آئیڈیولوجیکل گیپ ہے. قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک بیٹی، ایک ماں، اس کے ہاں جب تولید ہوتی ہے تو اب وہ انہوں نے والدہ کے گریڈ پر نہیں رہنا، بلکہ سپر گریڈ کے اندر داخل ہو کے انہوں نے ام بننا ہے. تو امہات کا ورڈ جہاں پر آئے گا قرآن کریم کے اندر، وہاں پر بات، اب امہات کا ورڈ جہاں پر آئے گا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ریلیشن اور کنورسیشن، جہاں پر آئیڈیولوجیکل ریلیشن اور کنورسیشن ہوگی وہاں پر قرآن کریم لفظ لے کر آتا ہے ام. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے الجنہ تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے، وہاں پر لفظ کیا آیا جی؟ امہات. تو پتہ چلا کہ امہات کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس معاشرے کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی فیملیز میں اور اپنے ارد گرد جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے جسٹ یہ ریلیشن آپ کا جو ہے وہ بایولوجیکل نہیں ہے، بلکہ اب آپ جو ہیں آپ نے آئیڈیولوجیکل ریلیشن بنانا ہے. تو اس کا جو مادہ ہے قرآن کریم کے اندر وہ بھی ایک بڑا کمال مادہ ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ اس کے حروف ہوتے ہیں جن پر وہ بنتا ہے، جن پر وہ بلڈ ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں الف میم کے مادے پر ہے لفظ ام، اور اسی مادے پر ہے امت کا لفظ، اور اسی مادے پر ہے امام کا لفظ. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جو ہے، جو ماں ہے، ایک جو ہے آئیڈیولوجیکل مدر جو ہے، وہ ایک امت بنانے کی اہل ہوتی ہے. اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ امام پیدا کرتی ہے، وہ امت پیدا کرتی ہے. ایک ماں اگر بایولوجیکل ریلیشن سے بڑھ کر آئیڈیولوجیکل ریلیشن کے اندر آئے تو وہاں پر وہ ایک امام پیدا کرتی ہے، ایک امت پیدا کرتی ہے. تو یہاں سے ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں آئے. وہ جب والدہ کا لفظ لے کر آئے گا تو بات کچھ اور ہے، اور وہ جب کا ورڈ لے کر آئے گا تو بات کچھ اور. اسی طریقے سے والد کے لیے دو لفظ آئے ہیں، والد، اور دوسرا لفظ ہے اب. اب جب والد کی بات آئے گی تو یہ بایولوجیکل فادر کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب جو ہی قرآن کریم اب کا ورڈ لے کر آئے گا تو وہاں پر آئیڈیولوجیکل فادر کی بات آ رہی ہے. جہاں پر آپ کو آئیڈیولوجیکل ریلیشن ملے گی، کنورسیشن ملے گی، وہاں پر قرآن کریم اب کا لفظ لے کر آتا ہے. اذ قال ابراہیم، لا الہ الا اللہ، ایک آیت ہے جی قرآن کریم کی، وَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي مَنَامِي أَنِّي أَذْبَحُكَ. اب بنئی کا ورڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور آگے سے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابتی. اب پتہ لگا کہ یہ ریلیشن اور یہ کنورسیشن چونکہ آئیڈیولوجیکل ہے کہ میں نیند میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، ہم نے سنا ہے. تو وہاں پر جو ورڈز یوز ہو رہے ہیں وہ سارے آئیڈیولوجیکل ہیں. تو اب وہ والدہ ہوں، والد ہوں، اسی طریقے سے وہ بیٹے جو آئیڈیولوجیکل ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم ورڈ لے کر آتا ہے ابنا، اور جو بایولوجیکل ہوتے ہیں ان کے لیے ورڈ لاتا ہے اولاد. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک ہی ورڈ جو مختلف ورڈز یوز ہوئے ہیں میں ان کا ایک ہی معنی لے رہا ہوں. نہیں، میں نے یہ بڑے غور سے دیکھنا ہے
کہ क्या क्या एक और आज क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का जो है वो महीना है और इसमें एक बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात ना हो तो मजा नहीं आएगा। अब देखिए कुरान करीम में 2 वर्ड आए हैं, एक लफ्ज है अहमद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है, और एक वर्ड है मोहम्मद, मोहम्मद और अहमद। अब ये चीज देखनी है कि कुरान करीम इन दोनों में क्या फर्क करता है। इन दोनों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हुरूफ होते हैं, हुरूफ जिनसे कोई लफ्ज बनता है, तो कुरान करीम में जो हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं तो आप लोग कोडिंग को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो बेसिकली कुरान करीम के अंदर ये हुरूफ जो है ये कोडिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। अब अलिफ एक कोडिंग है, अलिफ की कोडिंग जब कुरान करीम के अंदर स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज जब मल्टीपल कंडीशन के अंदर जाती है, फैलती है, उसका फैलाव जो है, उसका एक्सपेंड होना, मल्टीप्लाई होना, तो वहां अलिफ दाखिल हो जाएगा, और अलिफ जिस वर्ड में दाखिल होगा वो उसे टाइम स्पेस और गिनती से, टाइम स्पेस और काउंटिंग से निकाल देगा। कैसे? मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं। एक वर्ड है यौम, यौम दिन जिसे हम कहते हैं, अब इसकी जमा है अय्याम। अब अलिफ उसमें आता गया, अब ये दिन कितने हैं, कहां हैं, कैसे हैं, आप नहीं जानते। सौम रोजा, अब सियाम, अब जब उसके अंदर अलिफ आया तो अब ये रोजे कितने हैं, कहां हैं, कैसे हैं, आप उनको गिन नहीं सकते। कर्न जमाना, कुरून जमाने, कुरान, अब ये कितने जमाने हैं, कहां हैं, कैसे हैं, माजी हाल मुस्तकबिल तीनों में कवर, तो वो अलिफ उसके अंदर दाखिल हुआ है तो अब उसको निकाल देगा। तो अब आप ये देखें कि लफ्ज़े अहमद जब आया तो वहां पर अलिफ से उसका आगाज हो रहा है, अहमद, अहमद, ये अलिफ की कोडिंग के ऊपर आएगी। अच्छा, दूसरा लफ्ज है, नाम जो है वो है मोहम्मद। अब मीम की कोडिंग, अब मीम की कोडिंग आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कुरान करीम के अंदर कि जहां पर कुरान करीम के अंदर मीम आएगा, मीम का हर्फ आएगा, वहां पर बात बुलंदी की होगी, वहां पर बात ऊंचाई की होगी, सरबुलंदी की होगी। कैसे? अब आप जरा थोड़ी सी मेरे साथ ताउन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि समा आसमान, मीम, और क्या है जी आसमान पर जिसमें मीम है? शम्स, कमर, शम्स में मीम, कमर में मीम, और क्या है जी वहां पे? नज्म, मीम, और मलाइका, मीम, महराज, मीम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीम। तो मीम की कोडिंग जहां पर आपको मिलेगी कुरान करीम में, वहां पर क्या है कि वहां पर बुलंदी मिलेगी आपको। अच्छा, मीम की एक और खासियत मैं आपको बताता हूं, मीम जिस वर्ड में दाखिल होगा वो उसे जरिया बना देगा। कैसे? मैंने आपसे कहा कि इफ्तहल बाब, दरवाजा खोलें, इफ्तहल बाब, दरवाजा खोलें। अब इफ्ताह कहते हैं खोलने को, मुफ्ताह कहते हैं चाबी को। अब मीम जिसके जरिए वो खोलेगा वो है मुफ्ताह, दरवाजा, जिस चाबी, जिस दरवाजे को आप खोलना है, मुफ्ताह। अच्छा, मीम उसमें आ गया। सज्द या सजदा जो हम करते हैं, ये जहां पर होता है वहां पर क्या है? मस्जिद, जिसके जरिए वो काम होगा। अब शिफा, सेहतियाबी, मुस्तशफा, हॉस्पिटल, मीम आ गया उसमें। अच्छा, अब अल्लाह जो है वो अपनी सिफात में हमीद है, हा मीम दाल। अच्छा, ये भी सुन लें आप, कोडिंग के लोग हैं, मजा आएगा आप लोगों को कि कुरान करीम में हम्द का वर्ड जहां पर आएगा वहां पर बात रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। जहां पर कुरान करीम के अंदर हा मीम दाल का मादा यूज होगा वहां पर बात रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। हमदा, हमदा, अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर रिजल्ट ओरिएंटेड बात होगी। अब हमदा के मादे पर अल्लाह की एक सिफ्त आती है हमीद, हमदा के मादे पर एक अल्लाह की सिफ्त आती है हमीद। अब हमीद की सिफ्त जो है
उसको आप सामने रखते हुए आपने ये देखना है कि हमदा के मादे पर है अहमद का लफ्ज, हमदा के मादे पर है लफ्ज मोहम्मद। तो मीम की कोडिंग मैंने आपको बता दी है, वो समझ आ गई आपको। अब थोड़ी सी एक और कोडिंग ले लेते हैं बस इजाफी तौर पर। एक हर्फ है कुरान करीम के अंदर जो रे से है, रे से है। अब हर्फ रे जब आएगा तो जमीन की कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीम आसमान की कोडिंग पे है, रे जो ही आता जाएगा वो जमीन की कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? अर्व, रा, अर्व जमीन, बशर रे जमीन लोग, हजर पत्थर, नहर नहरें, बहर दरिया, शजर दरख्त, तुराब जमीन। अब रा, अब ये रा की कोडिंग रवासी पहाड़। अब पहाड़ों के लिए दो लफ्ज आए हैं, एक लफ्ज है जमल जबल सॉरी जबल, और एक लफ्ज है रवासी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जबल एंड रवासी? वो पहाड़ कि जिसकी जड़ जमीन के अंदर जितनी गहरी होगी और बाहर का साइज भी इतना बड़ा होगा, वो होगा रवासी, जिसे कुरान करीम कहता है मैंने कीलों की तरह ठोक दिए हैं। वहां पर वो वर्ड लाएगा रवासी। और जबाल जो होते हैं वो जिसकी जड़ कम हो और ऊपर से वो बड़ा साइज हो, जबल। वो कहता है क़यामत के रोज जबाल को उड़ा दूंगा मैं, जबाल उड़ेंगे, रवासी मौजूद रहेंगे। ये ज़हन में रखें। अच्छा जी, रे की कोडिंग भी आपके सामने आ गई। तो अब क्या फर्क लगता है आपको इसमें अहमद और मोहम्मद के दरमियान? कोई जवाब देगा? कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो आए हैं लफ्ज अहमद और मोहम्मद, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई थोड़ा बहुत मीम अलिफ, ये तो अभी बता दिया। जबरदस्त। और अमद से पहले अलिफ का इजाफा है तो ये नामहमूद की तरफ थी। वाह। और गुड। और अच्छा, मैं चाह रहा हूं आप लोग ना मेरे साथ गपशप करें। आप मुझे टीचर ना बनाएं, मेरे साथ गपशप करें ताकि मुझे पता चले कि हम लोग बात कन्वे कर सकें कि नहीं कन्वे कर सकें। आप थोड़ा सा बोल लें और ये बहुत गपशप करेंगे। हाँ, बात कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, अब हम आते हैं फाइनल बात की तरफ। फाइनल बात ये है जी कि अब मैं एक और ट्विस्ट इसमें लाता हूं ताकि दिलचस्पी बढ़ जाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, मेरे बाद जो रसूल तुम पर आएंगे उनका नाम होगा अहमद। अगर ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर कह देते कि मेरे बाद नबी आएंगे उनका नाम होगा मोहम्मद, तो यहां पर बात मशकूक हो जाती। कुरान का ईच एंड एवरी वर्ड अपने मकाम के ऊपर परफेक्ट है। हमने ये देखना है कि वहां पर लफ्ज मोहम्मद क्यों नहीं आया, लफ्ज अहमद आया है। अच्छा, अब सुने कि अहमद और मोहम्मद के दरमियान क्या फर्क होता है। अहमद कहते हैं वो इंसान कि जिसने अल्लाह का तारुफ और अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का तारुफ और अल्लाह की तारीफ इस अंदाज में की हो कि उससे पहले कभी किसी ने खुदा का तारुफ और खुदा की तारीफ इस अंदाज में नहीं की, वो अहमद है। वो अहमद है। और वो इंसान कि जिसका तारुफ और जिसकी तारीफ अल्लाह ने इस अंदाज में की हो कि इससे पहले और उसके बाद किसी की ऐसी तारीफ और ऐसा तारुफ ना हुआ हो, वो है लफ्ज मोहम्मद। अहमद वो मोहम्मद। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि मेरे बाद एक नबी आ रहे हैं उनका नाम है अहमद, तो आपको पता चलेगा अगर वो कहते कि मोहम्मद, तो कोई भी इंसान उठ के कहता मैं मोहम्मद हूं, मैं ही वो इंसान हूं कि जिसकी अल्लाह ने अस्तगफुरुल्लाह मतलब तारीफ की हो। नहीं, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्वालिटी बताई है कि वो जो शख्सियत, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्वालिटी बताई है कि वो जो शख्सियत मेरे बाद आएंगी उनकी क्वालिटी ये होगी कि वो अल्लाह का तारुफ और तारीफ इस अंदाज में करेंगे कि जिससे पहले आपने नहीं सुना, आपने नहीं जाना। तो ये है लफ्ज मोहम्मद। तो अब ये कुरान करीम जो आप देखें कि कुरान करीम जो है वो एक लफ्ज लेके आया है अहमद
اور ایک لفظ لے کر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلیں، کوڈنگ کے لوگ ہیں نا، بار بار میرا دماغ اس طرف جا رہا ہے. ایک اور معجزہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میریکل قرآن کریم کے اندر 3 الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ. کیا ہیں جی؟ محمد الرسول اللہ. شروع سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک، الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایسی آیت قرآن کریم کی نہیں ہے کہ جس میں محمد الرسول اللہ کے حروف موجود نہ ہوں. پورے قرآن کریم میں الحمد سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک آخری جو لفظ ہے قرآن کریم کا، محمد الرسول اللہ کے جو حروف ہیں، جو لیٹرز ہیں جو یوز ہوئے ہیں اس کے اندر، جو لیٹرز اس میں یوز ہوئے ہیں وہ اللہم صلی محمد، الحمد سے لے کر والناس تک محمد الرسول اللہ، یہ حروف آپ کو ملیں گے ہر آیت کے. دوسرا میریکل سن لیں، 19 کی کوڈنگ کے اوپر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 سے اوپر کچھ نہیں ہے، 1 سے نیچے کچھ نہیں ہے. جو چیز 19 کے فگر پر آئے گی وہ بوسٹ کر جائے گی. قرآن کریم کے اندر جو چیز 19 کے فگر پر آئے گی وہ بوسٹ کر جائے گی. سورہ مریم 19 کے اوپر ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاسبلٹیز کے اندر ڈھلنا آپ دیکھیں گے کہ 19 وہ آپ کی 19ویں صدی ہو یا وہ 19 کے فگر پہ جو کوئی بھی چیز آئے گی وہ بوسٹ کر جائے گی قرآن کریم کے اندر. تو اب 19 کے فگر پر بہت شکریہ، تھینک یو. 19 کے فگر پر جو چیز آئے گی وہ بوسٹ کر جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 کے فگر کے اوپر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پورے قرآن کریم کے اندر الحمد سے لے کے والناس تک آپ جائیں، یہی 19 کی کوڈنگ آپ کو وہاں پر بھی ملے گی. کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ موجود نہ ہوں، حروف اس کے لیٹرز موجود نہ ہوں. تو ایک تو یہ چیز، تو میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا اور ہے الحمدللہ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کی حمد ناممکن ہے. اللہ حمید ہے. آپ اللہ کی حمد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے اس پورے سلسلے کو. ایک نام جو پکارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں پکارا ہے، یا ایھا المزمل. مزمل، میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ. عرب جو ہیں وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کا، اور گرمی میں سفر کرتے تھے شام کا. 6 مہینے کا یہ سفر ہوتا تھا، اور جب یہ سفر ہوتا تھا تو مکہ کے اندر جو تجارتی قافلہ ہوتا تھا اس کی باقاعدہ تیاریاں ہوتی تھی. تو سب سے پہلے اس تیاری کے اندر جو کام کیا جاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ صحت مند اونٹوں کا انتخاب. وہ یہ کرتے تھے کہ ایسے اونٹوں کا انتخاب کیا جائے کہ جو کم کھانا کھائیں اور چلیں زیادہ. ایسے اونٹوں کا انتخاب ہوتا تھا کہ جو چلیں زیادہ، کھانا کم کھائیں، پیاس انہیں کم لگے. سب سے پہلے اب اونٹ سلیکٹ ہو گئے ہیں. اب وہ لا کر وہاں مکہ میں بڑے سے صحن میں ان کو اونٹوں کو باندھ دیتے تھے. یہ پیغام ہوتا تھا سارے مکے والوں کے لیے کہ اونٹ آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے تجارتی قافلہ جانے کے لیے تیار ہے. اب آپ اپنا سامان لے آئیں. اب وہ سامان لے کر آتے تھے. اب سامان لانا ہے جی، سامان لا کر وہ رکھ دیتے تھے. اب یہ بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا تھا کہ اس سامان کو، کہ جس میں ایک طرف چیز جو ہے وہ 100 کلو کی ہے، دوسری طرف 30 کلو کی ہے، تو آپ نے ان کو ان اونٹوں پر لادنا اس خوبصورت انداز میں ہے کہ وہ اونٹ کے بیٹھنے اور اٹھنے میں مشکل پیدا نہ ہو. سفر جو ہے وہ 6 مہینے کا ہے. اب سامان کی ترتیب جو ہے وہ اس اونٹ کے اوپر لگائی جا رہی ہے، رکھا جا رہا ہے اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ. اور اب
तीसरा सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो ये है कि मोटे पतले लोग हैं, कुछ लोग मोटे हैं, कुछ लोग पतले हैं, अब इन लोगों के पेयर्स बनाने हैं कि ऊंटों पर जब इनको बिठाया जाए तो ऐसा ना हो कि वो अनबैलेंस हो जाए। तो वो भी एक तीसरा मरहला होता था। लेकिन इन सारे मराहिल में जो सबसे खास मरहला होता था, जो कि आपने यहां पर भी देखना है और करना है, और वो मरहला ये होता था कि ठीक है, इनके अजसाम तो हमने एक जैसे करके बिठा ही दिया है किसी न किसी तरीके से, अब 6 महीने का सफर है, तो 2 लोग या 4 लोग जो ऊंट के अंदर बैठेंगे, ऊंट के ऊपर बैठेंगे, क्या उन लोगों की ज़हनी और कल्बी हम आहंगी हुई है या नहीं? ये जो 6 साल का, 6 महीनों का आपका भी सफर यहां पर है कि ठीक है, उसमें कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ छोटे कद के हैं, कुछ बड़े कद के हैं, ठीक है, एक बैलेंस अल्लाह ने रखा है इसको। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर क्या आप लोगों की कल्बी और ज़हनी हम आहंगी हुई है या नहीं? अब ये जो कल्बी और ज़हनी हम आहंगी कर दी गई है, और जो शख्सियत ये कल्बी और ज़हनी हम आहंगी कर रही है, उसे वो बद्दू उस जमाने में कहते थे जमील, और ये काम करने वाले को कहा जाता है मुजम्मिल। जब कुरान ने पुकारा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या अय्युहल मुजम्मिल, ए मोमिनों की ऐसी जमात बनाने वाले कि जिनके कुलूब और रूहानियत और रूहें उनकी मिला दी गई हैं, कि मोमिनीन की ऐसी जमात बनाने वाले कि जो हम आहंग हो गए हैं, मोमिनीन की ऐसी जमात बनाने वाले जो यकजां हो गए हैं, जिनके दिल मिल गए हैं, जिनकी रूहें मिल गई हैं। तो इस ऑनर के साथ कुरान करीम पुकारता है या अय्युहल मुजम्मिल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कुलीग्स को अरबी जुबान में जुमला कहते हैं, जुमला। अब यहां एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कुरान करीम में लव के लिए, मोहब्बत के लिए वर्ड आया है हुब, और दूसरा वर्ड आया है वुद। हुब और वुद, जैसे कि अल्लाह की सिफत वदूद, वदूद, तो वुद और हुब। जहां पर बात मशरूत होगी, किसी चीज को देकर उसके बदले में मुझे कोई चीज चाहिए, वहां पर कुरान लफ्ज लाता है हुब। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो मेरी इत्तबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब शर्त आ गई, जहां पर कुरान करीम के अंदर शर्त होगी, कोई चीज उसके मुकाबले में चाहिए, वहां पर वर्ड आएगा हुब। लेकिन जहां पर बगैर मशरूत, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी चीज के जो चीज आपको मिलेगी, वो होगा वुद। उसमें कोई शर्त नहीं। तो अल्लाह वदूद है, वो अगर उसको कोई चीज दरकार रहे तो फिर वो अल्लाह रहता नहीं, वो तो देने वाला है, अता करने वाला है, तो वो वदूद है। अच्छा, अब ये जो हुब और वुद है, इसमें आप देखें कि इसमें एक खूबसूरत चीज आपको मिलेगी। उर्दू में 2 लफ्ज आते हैं, काम और एहतमाम। वो बता सकता है काम और एहतमाम में क्या फर्क होता है? जी, कहां से आ रही है आवाज ये? जी, आपने बात, जी, ओके, ओके। काम जो आप कर रहे हैं और एहतमाम जो आप तैयारी कर रहे हैं, ओके, ओके। और जी, कि अमल को करना वो काम कहलाता है, ओके, और उस अमल को करने के लिए जो तैयारी की है, वही बात है, ये कॉपी पेस्ट तो नहीं चलेगा। नहीं मतलब अमल जो है, ओके, सर काम के बदले में उतरे चाहिए, काम के बदले में कुछ नहीं। ओ हो। कपूर साहब जो है ना, हमारे लेक्चर्स बड़े याद रखते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल जी, ऐसे ही है कि काम और एहतमाम में ये फर्क होता है कि काम में आपको बदले में कुछ रिक्वायर्ड होता है, आप काम करते हैं, उसके आप पैसे लेते हैं, उजरत लेते हैं, तनख्वाह मिलती है आपको। एहतमाम जो होता है ना जी, आप उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए।
یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا درجن جو ہے وہ 13 کا ہوتا ہے. وہ جو 13واں ہوتا ہے نا جو فالتو ہوتا ہے وہ اہتمام ہوتا ہے. وہ جو آپ کی ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہے نا، وہ جو 14 گھنٹے یہاں بیٹھا ہوا تھا نا، وہ جو 2 گھنٹے اوپر گیا ہے نا، آپ لوگ تو خیر وہ بھی پے شروع ہو گئی ہے اس کی، لیکن وہ اہتمام کے زمرے میں آتا ہے. آپ اہتمام کر رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ایک لگ گئی ہے. یہ چیز شفیع صاحب آپ نے 30 منٹ لگانے، تو میری کوشش ہوگی کہ اللہ کرے کہ میں 40 منٹ آپ سے بات کروں، میں اہتمام کروں. اللہ پوری کائنات کے اندر اللہ کی ذات جو ہے وہ اہتمام کر رہی ہے، کیونکہ اگر وہ کام کرتا تو وہ تھک جاتا، وہ اس کے بدلے میں کچھ مانگتا آپ سے. لیکن اللہ جو ہے وہ اس پوری کائنات کے اندر اہتمام کر رہا ہے، اور وہ اس نے اہتمام کی ساری صلاحیت، ساری قوت ہمارے والدین کے اندر ڈال دی. ماں باپ ساری زندگی اہتمام کرتے ہیں. عید والے دن بھی باپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں چلا جاتا ہوں ڈیوٹی پہ، خیر ہے عید بچیاں دی ہے، میری تو گزر گئی ہے. والدہ جو ہیں وہ عید والے دن آپ دیکھ لیں، عید کے دن ان کو بھی چھٹی نہیں ہے. سنڈے کو آپ کی چھٹی ہوتی ہے لیکن والدہ والدین کی نہیں ہوتی. تو یہ اہتمام ہے، یہ اہتمام ہے. تو ہم نے کرنا یہ ہے جی کہ ہم نے وہی طریقہ کہ حب اور ود، کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ساری دنیا کرتی ہے، اس کے بدلے میں اجرت لے لیتی ہے. لیکن اگر آپ اسے اہتمام کا درجہ دے دیں تو آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الذین یؤمنون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور جو ہم ان کو دیتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں. تو قرآن کریم جو مومن پیدا کرتا ہے وہ دین والا ہوندا ہے، وہ منگن والا نہیں ہوندا. تے ساڈا کام صبح تو شام تک جڑا ہے نا معذرت دینا. ہم نے اگر مومن بننا ہے، اگر مسلم بننا ہے، جو قرآن کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ دینے والا ہے، سرو کرنے والا ہے، وہ ڈیلیور کرنے والا ہے. تو آپ جب ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ اس کا اہتمام کر رہے ہیں. اور اگر ٹھیک ہے کام بھی ڈیلیوری کے اندر ہی آتا ہے لیکن اس کے اندر اہتمام نہیں ہوتا، اس میں آپ کو اس کے بدلے کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو ایک چیز یہ، اب کام اور اہتمام کو آخری بات ہم کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ بور نہ ہو جائیں آپ لوگ. طریقے میں اور سلیقے میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ آپ کی آج اردو کی وکیبلری بھی اچھی کرتی چلے جائیں ہم جو ہے وہ. طریقے میں اور سلیقے میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ بتائیے. خواتین کو زیادہ اچھی وہی میں سننا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ ہاں جی جی. اوکے نہیں وہ تو، لیکن بتائیں سلیقہ کیا ہے؟ طریقہ ہے کسی کام کو کرنے کا طریقہ، اوکے. اور سلیقہ اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے کہ کس وقت کس جگہ کیسے کرنا چاہیے. گڈ. اچھا جی. صبح دوپہر شام یوٹیوب آن کریں، موسٹ فیوریٹ ٹاپک رفع دین ہوگی کہ نہیں، نماز تو بعد درود پڑھنا ہے یا نہیں، ٹوپی تے بغیر نماز ہوندی ہے کہ نہیں، ٹخنے دے اوتے شلوار کیڑی جگہ تے ہوئے. اور یہ سارے موضوعات ہیں، بہت خاص ہیں، بہت اہم ہیں، پتہ ہونے چاہیے. لیکن یہ سب طریقے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سلیقہ رکھیں گے نماز کا، تاکہ آپ کو نماز کی لذت حاصل ہو. طریقے پہ بات نہیں کریں گے، طریقے پر ساری دنیا بات کر رہی ہے، ہم نماز کے سلیقے پہ بات کریں گے. اذان ہوئی ہے جی، اللہ اکبر، اور پوری اذان سننے کے بعد ہم چل پڑے ہیں مسجد کی طرف. مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم نے سب سے پہلے جوتیاں اتاری. قرآن کہتا ہے اے موسیٰ، آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، اپنی جوتیاں اتاریں اور قریب ہو جائیں. ہم نے پوچھا جی کہ یہ جو جوتی ہے یہ کہاں اتاری جاتی ہے؟ تو اساتذہ نے بتایا کہ جوتی وہاں اتاری جاتی ہے جہاں پر منزل آ جائے.
जिथे मंजिल आ जाए उत्थे जुतियां ला दो। आपने जूती उतारी है, अब आप जूती उतार के आप अर्थ हुए हैं जमीन के साथ। हजरत मूसा एक लंबा तवील सफर करने के बाद, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है इंसानी जिस्म के अंदर, उसको खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा आप अपनी जूतियां उतारें और करीब हो जाएं। अब वो अर्थ हुए हैं हजरत मूसा, ताकि कंसंट्रेशन जो है वो 1000% हो। अच्छा जी, अब आपकी कंसंट्रेशन 1000% हो, आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं। ये अलग बात है कि अब हमारी मस्जिदों में कालीन हो गए, मस्जिद नबी के अंदर कालीन नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, क्योंकि अभी ये हीलिंग जो अभी डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आप घास पे चला करें, आप मट्टी पे चला करें, तो ये वही हीलिंग थी जो मस्जिद नबी के अंदर और हज के पूरे तमाम फ़राइज़ के अंदर थी कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़मीन जो है वो जज्ब करे। अच्छा, उससे पहले वुजू पर भी मैं बात कर देता हूँ थोड़ी सी, ताकि ये भी आपको पता चले। एंडिंग पार्ट ऑफ योर बॉडी, सर आपका एंडिंग पार्ट है, हाथ आपके एंडिंग पार्ट है, पाँव आपके एंडिंग पार्ट है। अल्लाह जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको तरीका बताया वुजू करने का, तो वो बेसिकली आपके एंडिंग पार्ट वो हैं कि जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जायल होती है, जायल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि जिससे आपकी कंसंट्रेशन मजबूत होती है, आपके आसाब जो हैं, आपके मसल्स जो हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। ये एक वुजू है। खैर, अब वो जी आप मस्जिद में दाखिल हुए, इमाम साहब ने कहा है जी कि भी वो तकबीर हुई, उसके बाद इमाम साहब आगे हुए। अब इमाम साहब ने आगे होके ये आपको बता दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका कि देखिए अगर आप 2025 में हैं तो इमाम जो है वो आपसे आगे 2050 में खड़ा होगा। वो जो इमाम होगा ना, वो सिर्फ आपसे आगे नहीं होता, वो वक्त से भी आगे जाना चाहिए। उसकी सोच, उसकी थिंकिंग वक्त से आगे जानी चाहिए। वो इमाम है, वो इमाम है। इमाम किसे कहते हैं? आपने मिस्त्रियों को देखा होगा, ये जो दीवार बनाते हैं, उनके पास ना वो गोल्डन कलर का एक लट्टू होता है जिसे वो रस्सी के साथ लटकाते हैं, उसे पंजाबी जैसे कहते हैं साल। साल, अच्छा वो जो साल है ना जी, वो आप लटका के ना वो उसको साल बता देता है कि कौन सी ईंट अंदर है, कौन सी ईंट बाहर है। तो वहां से पता चल जाता है कि कितने रद्दों पे जाके ये दीवार गिर जाएगी। तो वो उस साल को अरबी जुबान में इमाम कहते हैं। तो हमारे इमाम साहब को भी पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के किरदार कहां पर हैं, कितने घरों में कितनी बच्चियां हैं कि जिनकी शादियां होनी है, इस मोहल्ले में कितने यतीम हैं कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कितने लोग हैं कि जिनके इकोनॉमिकल सिस्टम्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, कितने लोग हैं कि जो चोर बने हैं हमारे इस इलाके के, कितने हैं जो डॉक्टर्स बने हैं, जो इंजीनियर्स बने हैं। तो वो जो इमाम होगा बिल्कुल वो वक्त से आगे होगा, वो सिर्फ सफ में आगे नहीं होगा। इमाम, अब क्या कहा इमाम साहब ने? वअतदिलु। वो अक्सर आपने देखा होगा ना, मौलवी साहब पीछे मुड़ के ऐलान करते हैं इस्तऊ वअतदिलु। अच्छा जी, लेवल कर लें, एतदाल कायम कर लें। एतदाल कैसे कायम होगा जी? वो पाँव से पाँव मिलाएं जी, मुंह मिला रहे हैं जी, पाँव के साथ पाँव, पाँव के साथ पाँव मिलाना। क्या महज पाँव के साथ पाँव मिलाना है, या एक कदम और आगे है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हीं की सफ में खड़े हुए हैं अम्मार बिन यासर, उन्हीं की सफ में खड़े हुए हैं हजरत बिलाल, उन्हीं की सफ में खड़े हुए हैं। तो पता चला कि जब उनके पाँव के साथ पाँव मिले हैं तो वो सब हम कदम हुए हैं, वहां पर वो एक दूसरे के हम सफर हुए हैं। वो जस्ट ये नहीं था कि पाँव की छोटी उंगली के साथ मिली भी हो, वो जस्ट ये नहीं था, बल्कि ये एक अलामत है। अब तरीके पर तो आप जाएं, उसके ऊपर आप इख्तलाफ करते जाएं, वो यूट्यूब भरा पड़ा है, वो आप देखते जाएं, आपकी मर्जी। लेकिन सलीके के अंदर जब आप जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब आपने कोनी के साथ कोनी मिलाई है, तो फिर कंधे के साथ आपने कंधा मिला लिया। अब कंधे के साथ कंधा मिलाना क्या होता है जी? जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो आपने देखा होगा कि 4 लोग उसका जनाजा उठाते हैं, बोझ बांट लेते हैं, बोझ बांट लेते हैं। तो अगर ये 4 लोग, जिंदा लोग, एक जिंदा बंदे का बोझ बांट लें तो उन्हें तो मरना ही नहीं। कंधे के साथ कंधे मिलाने का मकसद ये था कि हम एक दूसरे का बोझ उठा लें।
ہم بانٹیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بوجھ۔ اب اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر۔ اب طریقے ہیں، کہاں تک جانا ہے جی آپ نے؟ یہ ہاتھ کہاں تک ہونا چاہیے؟ کہاں تک؟ اوپر تک، کندھے تک، کہاں، کان تک، کہاں تک؟ تو یہ طریقے پر تو اختلاف ہے۔ سلیقہ یہ ہے کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر، تو آپ نے ہر حرام کام سے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ آپ نے ہر اس چیز سے ہاتھ اٹھا لینا ہے جو کسی آپ کے پڑوسی، رشتہ دار، بہن بھائیوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ آپ نے ہر اس چیز سے ہاتھ نکال لینا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی کو نقصان دے گی۔ اور نقصان میں آپ کو بتاؤں، جسمانی نقصان شاید اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا آپ کلامی نقصان کسی کو دے جاتے ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے چند الفاظ دوسرے انسان کے لیے کسی تلوار سے کم نہیں ہوتے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، تو پھر آپ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے تو اس کی بڑائی کو ثابت کریں اپنے کردار کے ساتھ، کہ آپ بتائیں کہ میں نے وہ تمام تر حرام کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ جی نہیں، اب میرا اللہ اکبر اس لیے ہے کہ میں نے اس کے کہنے پر سلنڈر کیا ہے، اللہ اکبر۔ اب ہاتھ آپ کی مرضی کے کانوں تک لے جائیں، آسمانوں تک لے جائیں۔ اگر اس کے اندر سلیقہ نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی کرتے چلے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد ایک سورت پڑھتے ہیں آپ۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں جی؟ آگے نے اسی سینے پہ باندھ لو جی، ناف پہ باندھیں جی، ناف سے نیچے باندھیں جی، ادھر باندھیں جی، ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے اور ضروری ہے، ایسا اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن آپ ہاتھ وہاں پر باندھیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہیں۔ وہ بھوک کی کنڈیشن کہ جس میں پتھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک کے ساتھ باندھے ہیں، باندھ کر یہ بتایا ہے کہ میرے پیٹ کی بھوک جو ہے وہ میں برداشت کر لوں گا کسی دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے۔ آپ نے ہاتھ وہاں پر باندھنے ہیں جہاں پر آپ کو بھوک کم لگے۔ آپ اپنے پیٹ کے نوالے کسی دوسرے کے منہ میں ڈالنے کے قابل ہو جائیں، آپ ہاتھ وہاں باندھ لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، آپ رکوع میں چلے گئے۔ قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لیکن پہلے نماز کا ذکر ہو گیا، نماز میں رکوع نہیں ہوتا؟ نماز میں رکوع نہیں ہوتا تو پھر الگ سے رکوع کا ذکر کیوں آیا یہاں پہ؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ رکوع کرتا کیا ہے جی؟ آپ بینڈ ہونا سیکھتے ہیں، جھکنا، بینڈ ہونا سیکھتے ہیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بینڈ ہونا سیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ رکوع میں گئے تو ایک مانگنے والا آ گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی اتار کے رکوع کی حالت میں اسے دے دی ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی کمال پریکٹس ہمارے سامنے آئی ہے کہ پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ دینے والا سیدھا کھڑا رہتا ہے، لینے والا جھک جاتا ہے، لیکن یہاں پر بالکل اپوزٹ، بالکل الٹا، دینے والا جو ہے اس نے منہ چھپا لیا ہے رکوع کی حالت میں، لینے والے کی تعظیم برقرار رہ گئی، وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہیں جی رکوع کرنے والے۔ سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اور پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں۔ پورے قرآن کریم کے اندر جہاں پر سجدے کا مادہ آئے گا، سین جیم دال، سجدہ، سجدہ، وہاں پر ایوولوشن آئے گی، ارتقاء، وہاں پر چینجنگز آئیں گی، وہاں پر گھٹنا بڑھنا آئے گا۔ کیسے؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، نجم والشجر یسجدان۔ اب یہ جو عام کہا جاتا ہے کہ ستارے اور درخت جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو بات یہ ہے کہ ہر چیز جو پھوٹتی ہے اسے عربی زبان میں
نجم کہتے ہیں۔ اب وہ جو پودے یا جو کوئی جڑی بوٹیاں زمین سے پھوٹتی ہیں ان کو نجوم کہا جاتا ہے، وہ جو ستارے آسمان پر پھوٹتے ہیں انہیں نجوم کہا جاتا ہے، وہ پھوٹتے ہیں۔ تو قرآن کریم irrelevant گفتگو نہیں کرتا، وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، آپ دیکھیں کہ بیج سے لے کر ایک درخت بننے کا یہ جو پورا پروسیجر ہے، یہ سجدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ ارتقاء، یہ ایوولوشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ کیسے وہ ننھا سا بیج جو ہے اس پر 7 قسم کی گیسز زمین سے اور 3 جو صلاحیتیں ہیں، ہوا، آکسیجن اور پانی جو ہے وہ خارج سے، اوپر سے، باہر سے اس کو ملا، 7 قسم کی گیسز نے، وہ ننھا سا بیج زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آیا۔ اب وہ بنتے بنتے پودا بنا، پودے سے اب وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا ہے، اب وہ درخت کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پوری چینجنگز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ارتقاء۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، قرآن نے ایک تمثیل دی ہے کہ دیکھو یہ چاند، یہ اچھا، اس سے پہلے پھر کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، کہ تم دیکھو کہ سورج اور چاند جو ہے یہ اس کا حساب ہے۔ تو آپ نے وہ دیکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں فرمایا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا ورأیت والشمس والقمر ورأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ 11 سیارے جو ہیں، سیارے ناٹ سٹارز، وہاں پر کیا لفظ آیا ہے؟ والنجم کیا جی وہ کواکب۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، کواکب۔ اب کوکب میں اور نجم میں فرق کرتا ہے قرآن کریم۔ جو کوکب ہوتا ہے وہ پلانٹ ہوتا ہے، اور جو سٹار ہوتا ہے وہ نجم ہوتا ہے۔ تو وہاں پر نجوم میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام ایک نجم تھے، سٹار تھے، باقی وہ سارے پلانٹس تھے ان کے بھائی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 سیارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے کبھی چاند کا سجدہ دیکھا ہے؟ پہلی تاریخ کا چاند بالکل باریک، بڑھتا 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 14 تاریخ تک گیا بالکل مکمل، گریجولی پروگریسولی وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پورا پروسیجر ہے، 14 تک جا کے اب وہ مکمل ہوا ہے اور اب وہ گھٹنا شروع ہو گیا۔ آپ نے بڑھنا ہے اور گھٹنا ہے، آپ نے کس مقام پر آگے بڑھنا ہے، کس مقام پر پیچھے ہٹنا ہے۔ اقبال علیہ رحمہ کا وہ کون سا شعر ہے جی؟ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ الٹا تو نہیں میں کر رہا؟ اچھا ایسے ہی ہے، لہو گرم۔ ہاں جی، یہ بتائیں کہ یہ جو بیک اینڈ پہ جانا ہے، ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ، اور پھر یہ اٹیکنگ پوزیشن پہ آنا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بڑھنے اور گھٹنے کا عمل ہے، یہ جو ایوولوشنری آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چیز جو ارتقاء ہے، چینجنگز ہیں، تبدیلیاں ہیں، وہ قرآن کریم سے پیش کرتا ہے سجدہ۔ تو پتہ چلا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ گریجولی چینج کرتا ہے اپنے آپ کو، پروگریسولی چینج کرتا ہے اپنے آپ کو۔ مومن جو ہے، مومن کا سجدہ تو اسے اپ گریڈ کرتا ہے، متحرک رکھتا ہے اسے، وہ کسی ایک حالت کے اندر جامد نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امت، وہ قوم کہ جن کو نماز جیسی نعمت ملی ہے اور وہ سجدے کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ جامد ہیں، وہ رک گئے؟ ناممکن۔ اس کے بعد آپ بیٹھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہ سارا کچھ پڑھ کے آپ نے اینڈ میں کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پتہ چلا جی وہ میرے جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے میرے پڑوسی، 6 سال ہو گئے سلام ہی نہیں کیا میں نے کبھی ان کے ساتھ، وہ کسی گاڑی کے ایشو پہ لڑائی ہو گئی تھی جی۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ میرا کزن بیٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ 3 سال ہو گئے ہیں جی، سلام دعا کوئی نہیں ہے، اور بڑی عجیب بات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ او بھائی، کس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ کی ذات سے کسی کو سلامتی حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ اللہ سے یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے دائیں طرف جتنے بھی ہیں ان پر سلامتی، آپ نے وہ سلامتی پرووائڈ کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہاں پر ہماری نماز کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے، سلیقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو چیز آپ نے لی ہے، جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے نکل جائیں۔ کیا آپ نے فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک
اس چیز کو قائم کیا ہے یا قائم رکھا ہے کہ جو آپ نے فجر میں اعتراف کیا تھا اللہ کے ساتھ؟ کیا آپ نے وہ جو ظہر کی نماز میں جو بات کی ہے اپنے رب سے، وہ عصر کی نماز تک قائم رکھ سکیں آپ؟ وہ جو عصر اور مغرب کا جو فاصلہ ہے وہ آپ نے پورا کیا ہے؟ یہ ہے تقویم. قائم ہونا. اور قائم یاد رکھیں انسان نظریے پر ہوتا ہے. مینار پاکستان قائم ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک نظریہ پاکستان ہے. تو آپ اگر صلات کے اندر قائم ہیں تو آپ کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا سسٹم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر بوجھ بانٹنے والا دوسرے کے ساتھ اپنا بوجھ بانٹ لے، دوسرے کا بوجھ اٹھا لے، وہ کسی کا بوجھ اٹھا لے. اور یاد رکھیے کہ صلات اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، نماز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک نمازی قائم نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو قائم کیا ہے. نماز قائم ہو گئی ہے تو نمازی قائم ہو گئے ہیں تو سمجھ جائیں نماز قائم ہو. تو اللہ کریم آپ سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ جی. میرے خیال میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہمیں جو ہے جوائن کر دینا چاہیے. جزاکم اللہ. کوئی اگر کوئی اس حوالے سے کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کو کر سکتے ہیں. جی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بڑی اچھی گفتگو رہی ہے اور خاص طور پہ گفتگو کے اندر یہ جو آپ نے سلیقے کی طرف توجہ دلائی ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز ہے. اور کہ سلیقہ جو ہے نا وہ اصل میں کسی عمل کا اصل ہے. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھا جی یہ بات تو سنی ہے، لیکن اس بات کے تذکرے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ وہ بات اثر کر رہی ہے. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تذکرہ، اس طرح کی محفل، اس طرح اکٹھے بیٹھنا، اس کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اور شکریہ. باقی آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے پوری گفتگو میں تو آپ لوگ بات کر سکتے ہیں.